بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ بادشاہ مصر کا خواب اور قید سے خلاصی۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو قید سے نکال لے۔ اس کے لیے ایک سبب پیدا کر دیا، وہ یہ کہ مصر کے بادشاہ ولید بن ریان نے خواب دیکھا جو بالآخر ان کی آزادی کا سبب بنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور سلام کیا اور آزادی کی خوشخبری دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قید خانے سے نکال رہے ہیں اور زمین میں تمہیں قوت دینے والے ہیں، دوسرے بادشاہ کو آپ کے مطیع کرنے والے ہیں، بڑے بڑے جابروں کو آپ کے تابع فرمان بنانے والے ہیں اور بھائیوں پر آپ کو فضیلت دینے والے ہیں۔ ولید الریان نے خواب میں دیکھا گویا 7 موٹی جسم کی گائیں ہیں اور خوب موٹی تازی ہے، خشک نہر سے نکلی اور ان 7 گایوں کو 7 دہلی پتلی گائیں جن کی ہڈیاں کھلی نظر آ رہی تھی ہنکا رہی تھی اور ان کو کھا رہی تھی اور کھا کھا کر سوائے سینگوں کے سب کو ختم کر ڈالا۔ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ گندم کے ساتھ خشک خوشے سبز خوشوں کو کھا رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر بادشاہ انتہائی خوفزدہ ہو کر بیدار ہوا اور متعجب ہوا کہ انتہائی کمزور لاغر گایوں کا انتہائی مضبوط موٹی گایوں کو کھانا تعجب خیز ہے۔ چنانچہ بادشاہ جلدی سے بستر سے اٹھا، لباس زیب تن کیا، خوابگاہ کو چھوڑ کر دیوان خانے میں گیا، اپنی مسند پر بیٹھا۔ ان کے وزراء اور حاشیہ نشینوں نے ان کی حالت کا جائزہ لیا اور خود مجلس میں بیٹھ کر حاضرین کو پریشانی کے عالم میں ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد اپنا خواب سنایا اور کہا، میں دیکھتا ہوں کہ 7 گائیں فربا ہے جن کو 7 لاغر گائیں کھا گئی اور 7 بالی سبز ہیں اور ان کے علاوہ 7 اور ہیں جو خشک ہے۔ اے دربار والو، اگر تم تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کے بارے میں مجھ کو جواب دو۔ یہ خواب سن کر اہل علم، کاہنوں، نجومیوں، ساحروں اور قوم کے اشراف کو مجلس میں بلایا اور اس خواب کی تعبیر و تفسیر بیان کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اے دربار والو، اگر تم تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کے بارے میں مجھ کو جواب دو۔ یہ حکم نامہ سن کر سب کا ایک ہی جواب تھا کہ یہ بے حقیقت خواب ہے، اضغاث احلام ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ ہم ایسے بے حقیقت خوابوں کی تعبیر نہیں بیان کر سکتے۔ یہ اشیاء کے نفس پر اثر انداز ہونے کی وجہ سے دیکھا گیا ہے، لہٰذا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی، مگر ان سب کی زبانوں پر اس وقت مہر سکوت ثبت ہوئے جب نبوہ نے بڑی وثوق اور اعتماد کے ساتھ یہ کہا کہ اس خواب کی تعبیر میں آپ کو بتاؤں گا۔ بادشاہ سلامت، میں ایک شخصیت سے واقف ہوں جو اس کی تعبیر بڑی تحقیق کے ساتھ بیان کریں گے۔ بادشاہ نے ساقی کی بات کی طرف توجہ دی۔ ساقی نبوہ نے کہا، مجھے جلخانے بھیج دیجیے۔ جلخانہ بادشاہ کے محل سے کافی فاصلے پر تھا، چنانچہ اس کو جلخانے کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے سچے دوست، خواب کی سچی تعبیر کر بتانے والے، مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائیوں کو 7 دبلی پتلی لاغر گائی کھا رہی ہے اور 7 سبز اور 7 خوش گندم کے خوشوں کی تعبیر بھی بتلا دیجیے تاکہ میں جا کر لوگوں کو یہ تعبیر سناؤں، امید ہے وہ سمجھ پائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، 7 سال تم کاشتکاری کرو گے، یعنی 7 گایوں کی تعبیر 7 سال ہے۔ ان سالوں کی کاشت سے خوب فصلیں حاصل ہوں گی، پیداوار زیادہ ہوگی، یہ سال بہتر سال ہوں گے، لہٰذا ان سالوں کی پیداوار جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہوں ان کو نہ توڑنا، خوش میں رہنے دینا، اس لیے کہ اس کے بعد 7 سال سخت قحط میں گزریں گے، ان میں کاشت نہیں ہوگی تو پیداوار بھی نہیں ہوگی۔ ان سابقہ 7 سالوں کی جمع شدہ خوراک کو کھاؤ گے، اگر غلوں کو ان کی خوشو ہی میں رہنے دیا تو وہ خراب نہیں ہوں گے، صحیح سالم رہیں گے، اس سے نکالتے ہوئے استعمال کرتے رہو گے، بھوک کا شکار نہ ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے علاوہ مزید باتیں بھی بتائی اور حکمت کی بات بتائی جو اس تعبیر کی تفسیر اور تشریح بھی ہے، اور یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ پھر اس کے بعد ایک برس ایسا آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی اور اس میں شیر بھی نچوڑیں گے، یعنی کہ 7 سال کے بعد پھر خوشحالی کا دورہ ہوگا، خوب کثرت کے ساتھ بارشیں ہوں گی، خیر کی فراوانی ہوگی، حتیٰ کہ اس سال انگور خوب نچوڑے جائیں گے، تیل اور زیتون کے تیلوں کی بہتات ہوگی، حیوانات کے تن دودھ سے بھر جائیں گے۔ تعبیر کے علاوہ اس سال کے احوال کو مزید بیان کر کے اپنی فضیلت اور اپنے مرتبے کو بادشاہ کے سامنے واضح کیا اور یہ بتا دیا کہ وہ غیب کی باتوں سے اللہ تعالیٰ کے وحی کے ذریعے واقف ہے۔ چنانچہ اس ساقی نے بادشاہ کے پاس جا کر ساری باتیں سنا دی، تعبیر کو مکمل بیان کیا اور تعبیر کے علاوہ مزید 1 سال کے احوال بتا دیے۔ قید خانے سے خلاصی اور براعت۔ بادشاہ سمجھ گیا
کہ یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتا دی ہے لامحال ایسا ہو کر رہے گا۔ بادشاہ نے نبوہ اور حاضرین مجلس سے کہا کہ جاؤ اس کو جلدی حاضر کرو۔ چنانچہ نبوہ محل سے بڑی تیزی کے ساتھ نکلے اور قید خانے کی طرف بھاگنے لگے اور دل میں خیال کیا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کی آزادی میں تاخیر کی ہے۔ بادشاہ کو ان کے بارے بتانا بھول گیا۔ جب قید خانے میں پہنچا تو یوسف علیہ السلام کے پاس بڑی خوشی کے ساتھ حاضر ہوا اور قید سے نکلنے کی خوشخبری سنائی، مگر یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا میں اس وقت تمہارے ساتھ ہرگز نہیں آؤں گا، اور اپنے نکلنے کو مشروط کرتے ہوئے فرمایا کہ تو اپنی سرکار کے پاس لوٹ جا، پھر اس سے دریافت کر کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب ان عورتوں کے فریب کو خوب جانتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے نکلنے سے انکار کیا کیونکہ بادشاہ نے اس واقعے کی مکمل تحقیق نہ کی جس کی وجہ سے ان کو قید کیا گیا تھا اور ان کو بلا وجہ قید میں ڈال دیا تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے کیا تاکہ بعد میں کسی کو دل میں شک تک نہ رہے اور نہ کسی کے یہ کہنے کی جرت ہو کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے آقا کی بیوی کے ساتھ غلط کاری کا ارادہ کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام اپنی مکمل براعت، اپنے مرتبے اور اپنی عفت و طہارت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتے تھے۔ اس بنا پر نبوہ سے فرمایا تھا جاؤ بادشاہ کو بتا دو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب ان عورتوں کے فریب کو خوب جانتا ہے۔ نبوہ نے یوسف علیہ السلام کے پیغام بادشاہ کو پہنچایا۔ بادشاہ نے جب ساری باتیں نبوہ سے سنی تو عزیز کی بیوی کے ساتھ ان تمام عورتوں کو بلایا جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی۔ بادشاہ نے ان سے کہا ہر ایک علیحدہ علیحدہ یوسف کے بارے میں مجھے بتائیے۔ سب یک زبان ہو کر کہنے لگی حاشا للہ، ہم نے یوسف علیہ السلام سے کوئی برائی نہیں دیکھی ہے، وہ ایک پاک باز، عفیف النفس اور بہترین اخلاق کے مالک نوجوان ہے۔ اتنے میں عزیز کی بیوی درمیان سے اٹھی اور کہنے لگی اب حق بات ظاہر ہو گئی، بس میں نے اسے اپنے مطلب کی خواہش کی تھی، بے شک یوسف سچے ہے۔ جب بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا عذر اور ان کی براعت ظاہر ہو گئی تو ان کی امانت، دیانت، ان کا علم و عقل اور مرتبے کو پہچانتے ہوئے کہنے لگا کہ ان کو میرے پاس لاؤ، میں ان کو خاص اپنے لیے رکھوں گا۔ بادشاہ کا ساقی نبوہ اور اس کا نائب یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر ان کی برات کا سارا واقعہ سنا کر کہنے لگے اب بادشاہ کی بات مان لو۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام اپنے قید کے ساتھیوں کے لیے یہ دعا کرتے ہوئے قید خانے سے باہر تشریف لائے کہ اللہم عطف علیہم قلوب الاخبار ولا تعم عنہم الاخبار۔ قید خانے سے نکلنے کے بعد اس کے دروازے پر الفاظ لکھ دیے ھذا قبر الاحیاء و بیت الاحزان و تجربۃ الاصدقاء و شماتۃ الاعداء، یہ زندوں کی قبر، غموں کا گھر، دوستوں کی آزمائش کی جگہ اور دشمنوں کی خوشی کا مقام ہے۔ اس کے بعد غسل کیا، میل کو چیل کو دور کیا اور خوبصورت دلکش لباس زیب تن کیا اور بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوئے۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر فرمایا میری دنیا اور آخرت کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اپنے مخلوق کے متعلق بھی وہ میرے لیے کافی ہے، ان کی عزت سب سے بلند تر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب بادشاہ کے سامنے دربار میں پہنچے تو فرمایا کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے خیر کو طلب کرتا ہوں اور خود کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں اس کے اور اس کے علاوہ کی شر سے بچنے کے لیے۔ جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے عربی زبان میں سلام کیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کون سی زبان ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے عم محترم اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔ پھر عبرانی میں بات کی۔ بادشاہ نے کہا یہ کون سی لغت ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان ہے۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی فصاحت اور بلاغت سے بہت متاثر ہوا، جیسے کہ ان کی پاک دامنی اور عفت سے متوجب ہوا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 30 سال کی ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے ان کو اپنے پہلو میں بیٹھایا اور کہنے لگا کہ میں اپنا خواب خود آپ کی زبان سے سننے کا خواہش مند ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں سن لیجئے بادشاہ سلامت۔ آپ نے 7 موٹی خوبصورت گائے دیکھی جو انتہائی موٹی تھی، جو دریائے نیل کی طرف سے نکل آئی، جن کے کنوں سے دودھ نکل رہا تھا۔ آپ انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ اچانک دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا اور پانی کی جگہ صاف میدان بن گیا۔ اس کی مٹی اور کیچڑ سے 7 انتہائی کمزور گائے ظاہر ہونے لگی جو اتنی کمزور تھی کہ ان کے تن بھی نہیں تھے اور ان کے انتہائی خوفناک قسم کے دان تھے۔ ان کے پاؤں درندوں کے پنجوں کی طرح تھے۔ یہ گائیں پہلے گایوں میں مل گئی اور ان پر حملہ آور ہوئی اور درندوں کی طرح ان کو چیر ڈالا، ان کے گوشت کھا گئی اور ان کی کھالی چیر دی۔ اس دوران آپ انہیں دیکھ کر انتہائی متعجب ہو رہے تھے اور ان کی کمزوری زیادہ تھی۔ اتنے میں آپ نے 7 سرسبز خوشے بھی دیکھے اور ان کے علاوہ 7 خشک اور کالے خوشے نظر آئے
جن کی جڑیں مٹی اور پانی میں گئی ہوئی ہے، اور آپ اپنے جی میں کہہ رہے تھے یہ کیا ہوا، یہ سرسبز خوشے اور یہ خشک خوشے ہیں، جبکہ ان کی جگہ دونوں کی ایک ہے، ان کی جڑیں پانی کے اندر ہے۔ اتنے میں ہوا چلی جس نے خشک خوشوں کو سبز خوشوں پر ڈال دیا، جس سے سخت آگ بھڑک اٹھی جس نے ان سب کو جلا ڈالا، سب کے سب کالے سیاہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر آپ بیدار ہوئے۔ بادشاہ نے کہا پھر اس کی تعبیر کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ آپ خوشحالی کے سال میں ان فصلوں کو خوشوں سمیت محفوظ رکھے اور ان کے لیے سٹور اور گودام تعمیر کرائے تاکہ یہ تمام فصلیں خراب ہونے سے بچ جائے، اور غلے تم کھاؤ گے اور اس کا بوسہ جانور کھائیں گے، اور آپ لوگوں کو غلہ جمع کرنے کا حکم صادر کرے تاکہ آپ کا جمع کردہ غلہ مصر اور نواحی مصر کے لیے کفایت کرے۔ پھر آپ کے پاس ہر جگہ سے لوگ آئیں گے تاکہ وہ جمع کردہ غلہ میں سے کچھ حاصل کر سکے۔ آپ کے پاس اتنا جمع ہو جائے گا جتنا پہلے کبھی کسی کے پاس جمع نہیں ہوا۔ ریحان مسکرایا اور یوسف علیہ السلام کو عظمت و جلال کی نظر سے دیکھا اور پوچھا پھر ایسا شخص کون ہے جو میرے لیے غلہ جمع کرے اور پھر اسے فروخت کرے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر نگہدار بنا دو، میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں، یعنی مجھے حساب کتاب کو خوب علم ہے۔ بادشاہ نے کہا آپ سے بڑھ کر اور کون اس کا حقدار ہو سکتا ہے، اور آپ کو خزانے کا والی بنا دیا اور کہا کہ آج کے دن تو ہمارے پاس جگہ پانے والا اور امین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جو عزیز ملک کے خزانے کا والی تھا فوت ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی عزیز کی بیوی سے کر دی، جس سے 2 صاحبزادے افراسیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ اس کے بعد سے یوسف علیہ السلام مکین و امین بن کر مصر کی سلطنت پر متمکن رہے۔ اللہ تعالی نے آپ کو اتنے معجزات سے نوازا جس کا شمار بھی ممکن نہیں۔ آپ کے مشہور ترین معجزات میں کھیدیوں کے خواب کی تعبیر اور بادشاہ کی خواب کی تعبیر ہے۔